کو اب اپنی لگ چکی ہے کہ کیا ہوگا اگر پھر سے ولید جو ہے وہ در شوار کی طرف بھاگنا شروع ہو جائے، اس کی طرف جو وہ جانا شروع ہو جائے۔ اب در شوار گھر کے اندر آتی ہے، مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی تھا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اور جب ماں اسے اس حالت میں دیکھتی ہے تو یہ اپنے بیٹے تیمور کے ساتھ بات کرتی ہے، اسے کہتی کہ کاش کہ در شوار کو یہ جو عقل اس کی گھاس چرنے گئی تھی اسے اس کے پاس پہلے آ جاتی اور ولید کے چہرے کے اوپر لکھا ہوا خلوص سے پڑھ لیتی تو آج یہ نوبت نہ آتی، آج یہ در شوار اس طرح نہ ٹوٹتی۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ ولید نے اتنا سب کچھ در شوار کے ساتھ کیا، اچھا جتنا بھی بنا اس سے الٹ اور کئی گنا در شوار نے ولید کو دھوکہ دیا، اس کے ساتھ زیادتیاں کی۔ تو اب ولید ٹھیک ہے ہمدردی اس کے ساتھ کر رہے ایک رشتے کے ناطے، لیکن ولید کو ایسا نہیں بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس عورت کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ جس حساب سے اس عورت نے گھروں کو برباد کیا، گھروں کو تکلیفیں دی، آج اس کی بیٹی دعا چھوڑ کر گئی ہے ان لوگوں کو تو صرف اور صرف در شوار کی وجہ سے گئی ہے، تو پھر ولید کیسے اسے معاف کر سکتے ہیں؟ ولید اسے کک مارے اور کبھی بھی اسے معاف نہ کرے۔ اب یہ اپنے روم کے اندر روتی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی آواز سننے والا نہیں ہوتا۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو ہمارا ولید ہے، ولید در شوار کے بارے میں سوچنا شروع ہو چکا ہے اور ماورا کو اسی بات کی ٹینشن لگنا شروع ہو چکی ہے۔ ماورا آتی ہے، ولید کے پاس آ کر بات کرتی تو ولید جو ہوتا ہے اسے ماورا کو جواب دیتا اور کہتا ہے کہ دیکھیں کہ میں کسی کو ایسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، تو میرا حق بنتا تھا کہ میں اپنی جو ہمدردی کرتا اس کے ساتھ۔ تو آگے سے ماورا کہتی ہے کہ بس در شوار کو طلاق ہو چکی ہے نا، قصہ ختم ہو چکے، تو پھر آپ اس کے ساتھ ہمدردی کس وجہ سے جو وہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو آگے سے ولید جواب دیتا اور کہتا ہے کہ اس رشتے میں بچہ ہی کیا تھا جو میں جو وہ اس حساب سے اس کے ساتھ ہمدردی کرتا، بس میں نے انسانیت کے ناطے اس کا ساتھ دیا۔ لیکن ماورا کے دل میں یہ بات کھرچنا شروع ہو چکی ہے، اسے اس بات کا جو وہ ڈر آنا شروع ہو چکا ہے کہ سار ولید جو وہ پھر سے در شوار کی طرف جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب ماورا جو ہوتی ہے اسے گھر میں جاتی ہے، ماں اسے پریشان دیکھتی ہے تو ماں اسے پوچھنا شروع کر دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ بیٹا کیا وجہ ہے، آپ اتنی پریشان اتنی اداس کس وجہ سے لگ رہی ہیں؟ تو آگے سے جو ماورا ہوتی ہے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں جی پھر سے جو ولید ہے اسے سوچنا شروع ہو چکا ہے در شوار کے بارے میں، مجھے اسی بات کا ڈر ہے کہ کہیں ولید جو وہ در شوار کی طرف نہ چلا جائے۔ جب یہ باتیں ماں سنتی ہے تو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اسے جواب دیتی ہے، اسے ماورا کو کہتی ہے کہ دیکھیں بیٹا آپ کا جو ڈر ہے اسے کئی حد تک ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن میں آپ کو اتنا یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ جو ولید ہے یہ بہت ہی اچھے انسان ہیں اور یہ کبھی بھی جو وہ در شوار کی باتوں میں نہیں آئیں گے اور در شوار کی کوئی بھی بات نہیں مانیں گے۔ آپ اس بات کی جو وہ ٹینشن لینا چھوڑ دیں۔ جب سے باتیں ماورا سنتی ہے تو اپنی ماں کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں جی میں اس بات کو جانتی ہوں، یہ مانتی ہوں کہ ولید بہت ہی اچھے انسان ہیں، لیکن در شوار تو اچھی نہیں ہے نا، در شوار تو کیا سے کیا کر سکتی ہے، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور مجھے اسی بات کا خوف ہے۔ تو یہ باتیں ماں سنے گی تو اسے جواب دے گی اور کہے گی کہ بس اس بات کو چھوڑیں، آپ اس بات کی ٹینشن لینا بند کر دیں، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، بس آپ ولید کے ساتھ اچھے سے اچھا رہنے کی کوشش کریں۔ اب کیا ہوگا، کیا در شوار جو ہوگی یہ ولید کے پاس آ سکتی ہے، تو اگر ولید کے پاس در شوار آتی ہے تو ولید کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ اس کی شکل بھی نہ دیکھے اور ہمیشہ کے لیے اسے گھر سے نکال دے، کیونکہ جب ایک رشتہ تھا بچی کی وجہ سے رشتہ جو تھا اسے بنا ہوا تھا، تو اب یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے تو ولید کا حق بنتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے دل سے نکال دے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا ولید اور در شوار کے بیچ میں پھر سے کچھ بن پائے گا؟